الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز سے مل کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. حافظ والے بھی بلند آواز سے کریں نا. حضور کی بارگاہ میں آپ کا نام لیا جا رہا ہے. آپ کو معلوم ہے نا جو ایک مرتبہ صرف درود پاک پڑھ لیتا نا ایک روایت کے مطابق اس کا چہرہ حضور کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے. بلند آواز سے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم یا رب بالمصطفى الكریم بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. حضرت علامہ مولانا حافظ منظور احمد پونسوی صاحب تشریف لا چکے ہیں. آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. درود پاک پڑھیں الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. محمد سے محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد سے محبت دین حق کی شرط اول ہے. ہو اگر اسی میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. بہلتے کس جگہ جی اپنا بہلانے کہاں جاتے، بہلتے کس جگہ جی اپنا بہلانے کہاں جاتے. تیری محفل سے اٹھ کر تیرے دیوانے کہاں جاتے. او خدا کا شکر ہے شمع رخ لیے آئے ہو محفل میں، خدا کا شکر ہے شمع رخ لیے آئے ہو محفل میں. اگر پردے میں چھپے رہتے تو پروانے کہاں جاتے. او خدا آباد رکھے سلسلہ یہ تیری نسبت کا، خدا آباد رکھے سلسلہ یہ تیری نسبت کا. وگرنہ ہم بھری دنیا میں پہچانے کہاں جاتے، وگرنہ ہم بھری دنیا میں پہچانے کہاں جاتے. وہ نصیب اچھا ہوا در مل گیا ان کا ہمیں ورنہ، نصیب اچھا ہوا در مل گیا ان کا ہمیں ورنہ. کہاں رکتے کہاں تھمتے خدا جانے کہاں جاتے. سامنے ذی وقار اللہ رب العزت کا ہم پر کروڑ احسان کہ اس خالق و مالک نے ہمیں اپنے حبیب کا امتی بنایا. اور اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ایک بار پھر مجھے موقع فرمایا کہ آج آپ کے سامنے چند گزارشات پیش کروں گا. الحمدللہ اس محفل کی صدارت میرے مرشد کریم فرما رہے ہیں. دعا کرے کہ اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر و قائم و دائم فرمائے. یہ انہی کی برکت ہے بڑوں کی ہمارے کہ آج یہاں میں آپ کے سامنے کچھ بولنے کے قابل ہوا ہوں. میرے دوستو ذرا توجہ کرنا. قومیں وہی زندہ رہتی ہے جو ہمیشہ اپنے بڑوں کو یاد رکھتی ہے. جو قومیں اپنے بڑوں کو اکابرین کو بھول جاتی ہے انہیں اللہ رب العزت کی طرف سے خود فراموشی کی سزا میں مبتلا کر دیا جاتا ہے. اور ہمارے بڑے اتنے بڑے ہیں
ہمارے اکابرین اتنے بڑے ہیں کہ اقوام عالم اور دیگر مذاہب کے لوگ اس کی مثال پیش نہیں کر سکتے۔ حضرت علامہ اقبال نے اپنے خطبات میں ایک بہت ہی پیاری بات کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہر قوم کو آگے دیکھنے کی ضرورت ہے، مسلمانوں کے سوا ہر قوم کو آگے دیکھنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ان کے پیچھے ہے ہی کچھ نہیں۔ ایک مسلمان قوم کو صرف پیچھے دیکھنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اگر وہ پلٹ کر اپنی پشت پر دیکھے گی تو کہیں ان کی پشت پر رسول اعظم کھڑے ہوں گے، کہیں ان کے پشت پر غوث اعظم کھڑے ہوں گے، کہیں ان کے پشت پر فاروق اعظم کھڑے ہوں گے، تو کہیں ان کے پشت پر امام اعظم کھڑے ہوں گے۔ ہمارے بڑے اتنے بڑے ہیں کہ دنیا کی دیگر تاریخیں اس کی مثال پیش کرنے سے آج بھی قاصر ہے، اور آج انہی بڑوں میں سے جو اولیاء چشت میں سب سے بڑا ہے، ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم حاضر ہیں کہ جو اپنی عظمتوں کے حوالے سے اتنا مشہور ہے کہ اگر ان کا نام بھی نہ لیا جائے، صرف اتنا کہہ دیا جائے سلطان الہند، تو ہر شخص سمجھ جاتا ہے بات غریب نواز کی ہو رہی ہے۔ اگر ان کا نام بھی نہ لیا جائے، صرف اتنا کہہ دیا جائے عطائے مصطفیٰ، تو ہر شخص سمجھ جاتا ہے کہ بات غریب نواز کی ہو رہی ہے۔ حضور کی امت میں جتنے اولیاء گزرے ہیں، ان کے ہاتھ پر جتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا، اگر ان کی فہرست تیار کی جائے کہ کس شخصیت کے ہاتھ پر کتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا، ان کی تعداد مکمل ہو جائے اور اس گنتی کو الٹا گننا شروع کر دیا جائے، تو میرے دوستو وہ گنتی جس ذات پہ جا کر ختم ہوگی اسی کو غریب نواز کہا جاتا ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ایک مٹی کی قسم کھائی کہ جس پر اس کا محبوب صرف نالے میں رکھ کر گزر جاتا ہے۔ نسبت کی عظمت اللہ کریم نے قرآن میں کئی مقامات پر بیان فرمائی ہے۔ ذرا توجہ کرنا میرے دوستو، دیکھنا یہ جو جوتا ہے نا، ہمارا جوتا جو ہم پاؤں میں پہنتے ہیں، اگر یہ صرف کسی کو دکھا دیا جائے نا، اتنی حقیر شے ہے جوتا، مارنا تو الگ بات رہا، اگر صرف دکھا دیا جائے تو سامنے والے کی توہین ہو جاتی ہے۔ میری طرف توجہ رکھیں، مہمان آتے رہیں گے، دیکھنا اگر آپ سننے میں مزہ نہیں کریں گے، مجھے بیان کرنے میں مزہ نہیں آئے گا۔ ہم نے یہاں سے کچھ لے کر جانا ہے نا، ذرا سبحان اللہ بولے تھے زبان سے، بلند آواز سے بولے سبحان اللہ۔ میں نے آپ کے سامنے کہا کہ یہ جو جوتا ہے نا، اتنی حقیر شے ہے، اگر کسی کو دکھا دینا تو اس کی توہین ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جوتے کی نسبت ہمارے پاؤں کے ساتھ ہے، جوتے کی نسبت ہمارے پاؤں کے ساتھ ہے، اسی لیے اتنی حقیر شے تصور کی جاتی ہے کہ اگر کسی دوسرے کو دکھا دیا جائے وہ سمجھتا ہے اس نے میری توہین کر دی۔ لیکن میرے دوستو، اگر یہی جوتا پیغمبروں کے قدموں میں آ جائے تو فرشتے سر پر ادب کے ساتھ اٹھا کر چلتے ہیں۔ قرآن پاک میں تابوت سکینہ کا ذکر ہے، اس کی تعریف پڑھیے۔ اس صندوق کے اندر 2 نبیوں کے نالین بھی تھے۔ رب فرماتا ہے تحملہ الملائکہ، جس صندوق کے اندر 2 نبیوں کے نالین تھے، فرشتے اس کو سر پر اٹھا کر پھرتے ہیں۔ اب ساری زمین اللہ پاک نے پیدا کی ہے، زمین کی بنیاد مکے میں رکھی گئی تھی، پھر اسی کو اللہ نے آگے بڑھایا۔ اب وہ کون سی خاص زمین ہے، وہ کون سی خاص مٹی ہے جس کی قسم اللہ رب العزت قرآن میں اٹھا رہا ہے، تو قرآن بیان کرتا ہے وہ خاص زمین ہے، وہ خاص مٹی ہے جس پر اس کا محبوب صرف نالے میں رکھ کر گزر جاتا ہے۔ مٹی کو نسبت ہو گئی حضور کے قدموں کے ساتھ، وہ اتنی بلند ہو گئی کہ جس رب کی دنیا قسمیں اٹھاتی ہے، وہ رب ہو کر اس مٹی کی قسم اٹھا رہا ہے، وہ رب ہو کر اس مٹی کی قسم اٹھا رہا ہے۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، محبوب مجھے قسم ہے شہر مکہ کی، اس کی گلی گلیچوں کی قسم، اس کی زمین کی قسم، اس کی مٹی کی قسم، کہ خدا میں ناز کرتے کرتے محبوب نالے رکھ کر تو جن پر گزر جاتا ہے۔ تو مٹی کو نسبت ہو گئی حضور کے قدموں کے ساتھ، اتنی بلند ہو گئی، تمام دنیا کی مٹی سے افضل ہو گئی۔ اسی طریقے سے آپ قرآن مجید میں آگے دیکھیں، اللہ رب العزت نے فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے رسول کی گھر والیوں تم دنیا کی کسی عورت کی مثل نہیں ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم اس کے نکاح میں ہو کہ جس کے جیسا آج تک میں نے پیدا ہی نہیں کیا ہے۔
تم اس کے نکاح میں آ گئی ہو، اس بے مثل کی نسبت نے تمہیں بے مثال بنا دیا، تو حضور کی ازواج کو نسبت ہو گئی حضور کے ساتھ دنیا کی تمام عورتوں سے افضل ہو گئی۔ اسی طریقے سے تیسرے مقام پر دیکھیے اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے میرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والوں تم سب سے بہتر امت ہو، سب سے بہتر امت ہو۔ اس آیت کی روشنی میں حضور کی امت کا جو لقب ہے نا وہ ہے خیر الامم، یعنی تمام امتوں میں سب سے بہتر امت۔ سامعین کرام اللہ یہ نہیں فرما رہا اے میرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والوں تم سب سے بہتر نمازی ہو، یا اللہ یہ نہیں فرما رہا کہ اے میرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والوں تم سب سے بہتر حاجی ہو، اللہ یہ نہیں فرما رہا کہ اے میرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والوں تم سب سے بہتر روزے دار ہو، نہیں، بلکہ اللہ فرماتا ہے اے میرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والوں تم سب سے بہتر امت ہو، سب سے بہتر امت ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ حج کی نسبت سے حاجی بنتا ہے، نماز کی نسبت سے نمازی بنتا ہے، روزے کی نسبت سے روزے دار بنتا ہے، پر میرے حبیب کی نسبت سے امت بنتی ہے۔ تمہاری نسبت اس حبیب کی ذات سے ہو گئی تو تم تمام امتوں سے سب سے افضل ہو گئے۔ اسی طریقے سے چوتھی مثال دیکھیے، آسمانی مشہور کتابیں جو ہیں چار ہیں، توریت، زبور، انجیل، قرآن مجید، چاروں اللہ کا کلام ہے، لیکن قرآن سب سے افضل کتاب ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا یہ چاروں اللہ کا کلام ہے، توریت بھی اللہ کا کلام ہے، زبور بھی اللہ کا کلام ہے، انجیل بھی اللہ کا کلام ہے، قرآن بھی اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کا کلام اللہ کے کلام سے افضل کیسے ہو گیا؟ پوری امت کا عقیدہ ہے کہ قرآن سب سے افضل ہے۔ تو سوال یہ ہے جب اللہ کا کلام قرآن بھی ہے، اللہ کا کلام زبور، انجیل، توریت بھی ہے، تو قرآن اللہ کا کلام اللہ کے کلام سے افضل کیوں ہو گیا؟ اس کا جواب لینا ہے تو وہاں کے آواز آ رہی ہے کہ نادان، اگر تجھے قرآن کی فضیلت کو سمجھنا ہے تو کتابیں دینے والے کو نہ دیکھ، قرآن لینے والے کو دیکھ۔ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، قرآن اترا ہے حضور کے دل پر اس بے مثل کی نسبت میں، قرآن کو تمام کتابوں میں سب سے افضل بنا دیا۔ اب تمام امتوں میں سے افضل حضور کی امت ہے، تمام کتابوں میں سے افضل حضور کی کتاب ہے، تمام ازواج میں سے افضل حضور کی ازواج ہے، اور وہ مٹی جس پر اس کا محبوب صرف قدم رکھ دے وہ اتنی بلند ہو گئی کہ اس کی اللہ رب العزت قسمیں اٹھا رہا ہے۔ یہ میں نے قرآن سے چار دلیلیں دے کر لوگوں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت بتانا چاہ رہا ہے لوگوں یہ عقیدے بنا لو کہ ہر گھر میں بیٹی ہے مگر جو رسول کی بیٹی ہے وہ ہر گھر کی بیٹی سے افضل ہے، ہر گھر میں بیویاں ہیں مگر جو رسول کی ازواج ہیں وہ ہر گھر کی ازواج سے افضل ہے، ہر گھر میں داماد ہیں مگر جو رسول کے داماد ہیں وہ ہر گھر کے داماد سے افضل ہے، ہر نبی کے صحابی ہیں مگر جو رسول کے صحابی ہیں وہ ہر نبی کے صحابی سے افضل ہے، ہر نبی کی آل ہے، ہر گھر کی آل ہے مگر جو میرے آقا کی آل ہے وہ ہر گھر کی آل سے افضل ہے۔ انہی کی آل کا ایک شہزادہ ہے جسے دنیا غریب نواز کے نام سے جانتی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے آج غریب نواز کی زندگی کو رکھنا ہے۔ سرکار غریب نواز ہندوستان کی مبلغ اعظم ہے، سرزمین ہند پر سب سے بڑا دین کا دائی اور سب سے بڑا دین کا مبلغ ہونے کا شرف اگر کسی کو عطا ہوا ہے تو سرکار غریب نواز کی ذات ہے۔ یہ آپ کے لئے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ عرض ہند پر اللہ رب العزت نے جو آپ سے دین کا کام لیا وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آیا۔ آج غریب نواز کا نام ہم لیتے ہیں، میرے دوستو آج یہاں سے یہ سوچ کر اٹھنا ہے، اپنا محاسبہ کرنا ہے، ہم غریب نواز کا نام لینے والے ہیں نا؟ غریب نواز کو ماننے والے بھی ہیں نا؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں، غریب نواز کو ماننے والے بھی ہیں، لیکن آج یہ سوچ کر جانا کہ ہم غریب نواز کی مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ غریب نواز کو تو سب مانتے ہیں، کیا غریب نواز کی بھی مانتے ہیں؟ آج ہمیں اس طریقے سے یہاں سے سوچ کر جانا، محاسبہ کرنا ہے۔ میرے دوستو جب ہم سرکار غریب نواز کی زندگی پڑھتے ہیں نا اور ان کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت کے جو پھول لگائے تھے سرکار غریب نواز نے ان کو اپنی سیرت کے اندر ڈھال لیا تھا۔ سرکار غریب نواز کی زندگی کو ہم دیکھیں اور حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں تو آقا علیہ السلام کیا عکس جمیل ہمیں سرکار غریب نواز کی زندگی میں نظر آتا ہے۔ کس طریقے سے؟ آپ نے سنا ہوگا کہ
میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب میں اپنی ماں کے شکم مبارک میں تھا، ذرا توجہ کرنا، میرے آقا کا فرمان ہے، میں جب اپنی ماں کے شکم میں تھا تو لوح محفوظ پر چلنے والی آواز کو سن لیا کرتا تھا، قلم کی آواز کو سن لیا کرتا تھا۔ یہ میرے آقا کا فرمان ہے۔ پتہ کیا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے شکم مادر میں بھی حضور کو سننے کا ادراک عطا فرمایا تھا۔ یہ حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک گوشہ ہے۔ اب آپ آئیے سرکار غریب نواز کی زندگی میں، آپ کی والدہ بی بی مہنور ام الورا فرماتی ہے، جب غریب نواز میرے بطن میں آئے، ولادت تک، تہجد سے لے کر اشراق کے وقت تک، چاش یا اشراق کے وقت تک میرے معین الدین میرے پیٹ میں لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے تھے، جس ذکر کی آواز میں خود بھی سن لیا کرتی تھی۔ دیکھیں سرکار غریب نواز کی زندگی میں کس طریقے سے حضور کا یہ سیرت کا ایک گوشہ آیا۔ اسی طریقے سے آپ آگے چلے، آپ نے یہ بھی سن رکھا ہے کہ میرے آقا کی سیرت میں ہے، اماں حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے کہ جب میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا کرتی تھی، اپنا دائیں پستان پیش کرتی تھی اور محمد عربی دودھ پیتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب میں اپنا بائیں طرف محمد عربی کو پیش کرتی تو وہ اپنا منہ مبارک پھیر لیا کرتے تھے، اور میرے شوہر میں جو میرا بچہ ہوتا تھا اس کی طرف اشارہ کر کے گویا مجھے بتاتے تھے کہ امی جان میں تو دودھ پی چکا ہوں، اب میرے بھائی کو بھی دودھ پلا دیا جائے جو بھوک کی وجہ سے سسک رہا ہے۔ یہ میرے آقا کی سیرت ہے۔ اب اسی طریقے سے غریب نواز کی سیرت کو دیکھیں، آپ کی والدہ بی بی مہنور ام الورا فرماتی ہیں کہ جب میں اپنے معین الدین کو دودھ پلایا کرتی تھی اور محلے کی غریب عورتیں میرے گھر میں آ جایا کرتی تھی، کیونکہ وہ غریب تھی، فاقہ کش تھی، بھوک کی وجہ سے ان کے بچے رو رہے ہوتے تھے، ان کے بچوں کے رونے کی آواز میرے معین کے کانوں میں پڑتی تھی تو میرے معین دودھ پینا چھوڑ دیتے تھے اور ان بچوں کی طرف اشارہ کر کے گویا مجھے بتاتے تھے کہ امی جان میں تو دودھ پی چکا ہوں، اب میرے حصے کا بھی دودھ میرے بھائیوں کو پلا دیا جائے۔ دیکھیں سرکار غریب نواز کی زندگی کو دیکھیں، آپ کو مصطفیٰ جان رحمت کی سیرت کا عکس نظر آئے گا۔ اسی طریقے سے حضور کی سیرت کے بہت سارے ایسے گوشے ہیں، لیکن ایک گوشے کی طرف چلتے ہیں جو ہمیں بہت ہی زیادہ متاثر کرتا ہے، ہمیں ہی کیا تو پوری کائنات کو متاثر کرتا ہے کہ دیکھیں نا آج کل غریبوں کو کون پوچھنے والا ہے، غریبوں کا کون غم خوار ہے، کون متوجہ ہونے والا ہے۔ ہمارے لوگ غریبوں کے حق میں بات تو کرتے ہیں، لیکن جب وہی غریب اپنا حق لینے کے لیے آتا ہے تو اس کو ٹھوکروں سے راستوں سے ہٹا دیا جاتا ہے، حق تک نہیں دیا جاتا۔ حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی سرزمین میں تمام لوگوں کو ایک صف میں کھڑا کر کے بتا دیا کہ نہ کسی اجمی کو عربی پر فضیلت حاصل ہے، نہ عربی کو اجمی پر فضیلت حاصل ہے، کسی کو عربی حبشی اجمی ہونے کے اعتبار سے کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے غریب نواز نے ہندوستان میں بھی یہی کیا کہ یہ نیچ ذات کا ہے، یہ اونچ ذات کا ہے۔ غریب نواز نے ختم کر دیا، فرمایا سارے کے سارے کلمہ پڑھ لو اور ایک صف کے اندر کھڑے ہو جاؤ، ایک صف کے اندر کھڑے ہو جاؤ۔ اب دیکھیں میرے آقا نے کیسے، میں نے آپ کے سامنے بیان کیا نا کہ میرے آقا کی جو سیرت تھی اس سیرت کا عکس ہمیں سرکار غریب نواز کی سیرت میں نظر آتا ہے۔ میرے آقا کی کیا سیرت تھی، میرے آقا غریبوں کو کس طریقے سے نوازتے تھے، غریبوں کے اوپر کتنا کرم کرتے تھے اور کیسے کرم کرتے تھے۔ آئیے اس طرف چلیے، آپ کو پتا چلے گا میرے آقا کا انداز کیا تھا۔ میرے آقا کی محفل وار سجی ہوئی، صحابہ کرام میرے آقا کو گھیرے ہوئے تھے، گویا کہ ستاروں کے جھلمٹ میں آفتاب نبوت جھلک رہا تھا، مہتاب رسالت چمک رہا تھا۔ صحابہ بیٹھے میں اچانک مسجد نبوی میں ایک آواز گونجتی ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادھر آئیے، مجھے آپ سے کچھ کام ہے۔ ذرا توجہ کرنا میرے دوستوں، دیکھنا، ذرا سوچو، تصور کرو۔ ہم سمجھتے ہیں صرف نماز پڑھنا عبادت ہے، صرف روزہ رکھنا عبادت ہے، صدقہ خیرات کرنا عبادت ہے۔ میرے دوستو ان سب عبادات کی اہمیت اپنی جگہ ہے، لیکن اللہ کے بندوں کی عزت کرنا اور اللہ کے بندوں کا احترام کرنا، ان کے دل خوش کرنا، اس کا مقام ہی جدا، اس کا مقام جدا ہے۔ آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل وعظ سجی ہوئی ہے اور اچانک مسجد نبوی میں آواز گونجتی ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادھر آئیے، مجھے آپ سے کچھ کام ہے۔ حالانکہ اس لہجے میں کبھی صحابہ حضور سے مخاطب نہیں ہوئے،
جب بھی میرے آقا سے عرض کرتے تھے، پہلے عرض کرتے تھے فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں بھی آپ پہ قربان ہو، میرا باپ بھی آپ پہ قربان ہو۔ صحابہ کرام اس انداز سے حضور سے عرض کرتے تھے۔ اب اچانک جب آواز گونجی نا، حضور کی محفل آواز رک گئی اور حضور اس عورت کی طرف متوجہ ہوئے۔ جب حضور اس عورت کی طرف متوجہ ہوئے تو صحابہ بھی اس عورت کی طرف متوجہ ہوئے، تو دیکھا ایک عورت ہے دروازے پر کھڑی ہوئی صدا دے رہی ہے کہ آپ ادھر آئیے۔ میرے آقا فرماتے کیا کام ہے؟ وہ عورت کہنے لگی ادھر آئے تو بتاؤں گی۔ اللہ اکبر، رحمت للعالمین اپنے صحابہ کی مجلس سے اٹھ کر اس عورت کی طرف جا رہے ہیں، اس عورت کی طرف جاتے ہیں۔ اب جب اس عورت کے قریب گئے، اس عورت نے بے باکی دکھائی، حالانکہ کوئی عورت ایسا نہیں کرتی تھی، لیکن اس عورت نے بے باکی دکھائی، میرے آقا کا ہاتھ پکڑ لیا، ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی چلیے مجھے آپ سے کچھ باتیں کرنی ہے۔ میرے آقا کی شان یہ ہے، میرے آقا نے فرمایا لا افصح من النساء، میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا، لیکن اس عورت نے بے باکی دکھائی۔ اور یہ بات بھی آپ کو بتا دوں تاکہ آپ کے دل میں کوئی بات نہ رہے، اس عورت پر شریعت کا کوئی حکم بھی نہیں لگتا تھا، اس لیے کہ وہ پاگل عورت تھی۔ سمجھ میں آئی؟ وہ پاگل عورت تھی۔ اب اس نے میرے آقا کو بلایا اور ہاتھ پکڑ لیا، ہاتھ پکڑ کر چلنے لگی۔ چلتے چلتے ایک مدینے کا میدان آیا جہاں عرب کی تپتی ہوئی ریت مدینے کے ریگزاروں کو تپا رہی تھی۔ اس گرمی کے میدان کے اندر کھڑے ہو کر اس نے میرے آقا کو کھڑا کر لیا اور اپنی اپنی باتیں کرنے لگے۔ اس کی باتوں میں کوئی اثر نہیں تھا، اس کی باتیں بے معنی تھی، کوئی مقصد نہیں تھا، لیکن قربان جائیں جن باتوں کا کوئی مقصد نہ تھا افصح العرب اس کی باتیں سن رہے تھے۔ ایک پاگل عورت کی گفتگو سنی جا رہی تھی، ماتھے پر سلوٹیں نہیں تھی، ماتھے پر شکن نہیں تھے، ایک کھندہ پیشانی کے ساتھ میرے آقا پاگل غریب عورت کی گفتگو سن رہے تھے اور سن کر مسکرا رہے تھے۔ میرے آقا جب اس کی گفتگو ختم ہو گئی اور وہ جانے لگی، میرے آقا نے جاتے جاتے اس کو ایک جملہ کہا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں، جب پورے مدینے میں تیری بات کوئی نہ سنے نا تو میرے پاس آ جایا کر، مجھے اپنے حال دل سنایا کر، میں تیرا دل حال دل سننے کے لیے تیار ہوں۔ جب عورت چلی گئی نا میرے دوستو، صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، اس پاگل عورت نے آپ کو مدینے کے ریگزار میں اتنی دیر مشقت میں کھڑا رکھا۔ آقا وہ پاگل عورت ہے، اس کی تو کوئی نہیں سنتا پورے مدینے میں، اس کی باتیں بے اثر ہوتی ہیں، اس کی باتوں کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ آقا ہمیں تکلیف ہو رہی تھی، آپ کو اتنی مشقت میں کھڑا رکھا۔ میرے آقا نے صحابہ کو اس طریقے سے تسلی دی، اے میرے صحابہ جیسے میں تمہارے لیے رحمت بن کر آیا ہوں، ایسے اس کے لیے بھی رحمت بن کر آیا ہوں۔ میرے صحابہ مجھے بتاؤ، اگر پورے مدینے میں اس کی بات کوئی نہیں سنتا، میں بھی نہیں سنوں گا، تو کون سنے گا؟ اے صحابہ جس کا کوئی سننے والا نہیں، اس کا سننے والا آمنہ کا لال ہے۔ یہ میرے آقا کی سیرت ہے۔ اب دیکھیں سرکار غریب نواز کی زندگی کو دیکھیں، آج نوٹ کریں اپنے آپ پر کہ ہم غریب نواز کو ماننے والے کیا غریب نواز کی مانتے ہیں؟ سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں ایک کسان آتا ہے، کسان کے حالات سب کو معلوم ہے، غریب لوگ ہوتے ہیں نا، غریبوں کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ کسان آتا ہے، عرض کرتا ہے حضور میں جہاں رہتا ہوں کام کرتا ہوں، وہاں کے بادشاہ نے مجھ پر ٹیکس میری طاقت سے زیادہ لگا دیا ہے، حضور آپ کی بارگاہ میں سفارش لے کر آیا ہوں، اگر آپ سفارش کر دیں تو کام بن جائے گا، کیونکہ ہمارا جو بادشاہ ہے وہ آپ کے مرید کا مرید ہے۔ اب سرکار غریب نواز چاہتے تو دعا بھی دے دیتے، یہ بول دیتے ٹھیک ہی طرح کام ہو جائے گا، لیکن نہیں، سرکار غریب نواز فرمانے لگے میں خود تیرے ساتھ چل کر سفر کر کے اس بادشاہ کے پاس جاؤں گا۔ سرکار غریب نواز دہلی سے اجمیر سے دہلی تک کا سفر اس کسان کے ساتھ کرتے ہیں۔ جب بادشاہ کو خبر ہوتی ہے، اس وقت کا بادشاہ سلطان شمس الدین التمش تھا، وہ خواجہ بختیار کاکی کا مرید ہوتا ہے، خواجہ بختیار کاکی خواجہ غریب نواز کے مرید ہیں۔ جب بادشاہ کو خبر پہنچتی ہے کہ عطائے مصطفیٰ سلطان الہند خواجہ غریب نواز تشریف لا رہے ہیں، وہ اپنی فوج کے ساتھ سرحد پر جاتا ہے، اور آپ کے ساتھ آپ کے پیر و مرشد بھی ہوتے ہیں خواجہ بختیار کاکی علیہ رحمہ، وہ آپ کا استقبال کرتے ہیں، دونوں قدموں کو ہاتھ لگاتے ہیں، قدموں میں گر جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ حضور آپ اطلاع تو دے دیتے، خبر تو دے دیتے اپنے آنے کی، ہم آپ کا استقبال کرتے آپ کی شان کے مطابق، حضور خبر ہی نہیں دی، اطلاع ہی نہیں دی۔ خواجہ غریب نواز نے فرمایا جب کام اپنا ہونا تو ایسے ہی آیا جاتا ہے،
ہمارا کام اپنا تھا، ہم خود چل کر آ گئے. حضور کیا کام پڑ گئے آپ کو؟ یہ دستار، یہ جبے، یہ سلطنت حضور آپ کی برکت سے ہے. آپ کو کیا کام پڑ گیا؟ خواجہ غریب نواز فرما رہے ہیں. خواجہ غریب نواز نے فرمایا ایک کسان ہے، تمہارے کارندوں نے اس پر ٹیکس اس کی طاقت سے زیادہ لگا دیا ہے. تو میں سفارش لے کر آیا ہوں، یا تو ٹیکس ختم کر دو یا کم کرو، کسان پر ظلم مت کرو. ہاتھ جوڑ کر بادشاہ نے عرض کی حضور اس کو تو معاف کیا جائے گا، اس لیے کہ آپ آئے ہیں. یہ غریب نواز آپ نے اتنی زحمت کیوں کی؟ آپ صرف خط لکھ کر بھیج دیتے تو بھی کام ہو جاتا. اس کا تو ٹیکس معاف کیا جائے گا اس لیے کہ آپ آئے ہیں. حضور آپ نے اتنی زحمت کیوں کی؟ خط لکھ کر بھیج دیتے تو بھی کام ہو جاتا. حضور خط کی بھی ضرورت نہ تھی، اپنا نام لے کر کسان کو بھیج دیتے تب بھی کام ہو جاتا. حضور اتنی زحمت کیوں کی؟ ذرا دل کے کانوں سے سرکار غریب نواز کے جملوں کو سننا. میرے غریب نواز نے فرمایا مجھے معلوم تھا کہ میرے نام سے اس غریب کسان کا کام ہو جاتا. مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ اگر خط لکھ کر بھیجتا تب بھی کام ہو جاتا. لیکن سنو، میں اس لیے آیا ہوں قدم بہ قدم اس غریب کسان کو جو خوشی مل رہی تھی وہ خوشی اس کو کہاں سے ملتی؟ میرے نانا جان مصطفیٰ جان رحمت کا فرمان ہے جو کسی کا دل خوش کرتا ہے اللہ بھی اس سے خوش ہو جاتا ہے. اور جو کسی ضرورت مند کے ساتھ اس کی مدد کے لیے چلتا ہے نا، قدم قدم پر اللہ رب العزت اسے مسجد نبوی میں 2 مہینے کے اعتکاف کا ثواب عطا فرماتا ہے. میرے غریب نواز فرمانے لگے یہ اجر بیٹھے بیٹھے تو نہیں مل جاتا نا، یہ اجر بیٹھے بیٹھے نہیں ملتا، اسی طریقے سے چل کر آ گئے. یہ میرے آقا غریب نواز کی سیرت تھی. یہ تعلیم دی آپ نے اپنے مریدوں کو. اسی طریقے سے آپ دیکھیں سرکار کی بارگاہ میں خواجہ بختیار کاکی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ہم خانقاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، مجلس سجی ہوئی تھی خواجہ غریب نواز کی، اور جو ہے آپ کے سامنے آپ کے مرید شیخ علی بیٹھے ہوئے تھے. اچانک ایک دنیا دار تاجر آتا ہے اور وہ شیخ علی کی طرف بڑھتا ہے، گریبان پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کتنے وعدے کرو گے، وہ کب دو گے میری رقم کو؟ خواجہ غریب نواز ساری صورتحال سے بے خبر ہوتے ہیں اور اٹھ کر آتے ہیں اس تاجر کے پاس. کہتے کیا معاملہ ہے؟ وہ تاجر کہتا ہے کہ حضور آپ کے مرید نے قرض لیا تھا، کافی دن گزر گئے، مہلت سے مہلت لیا جا رہا ہے، میرا قرض نہیں چکا رہا. خواجہ غریب نواز نے اپنے مرید کو دیکھا شیخ علی کو اور کہا کیا معاملہ ہے؟ اس نے عرض کی حضور غریب ہوں، تنگ دست ہوں، قصدن ایسا نہیں کر رہا، مہلت دے دو. خواجہ غریب نواز نے اس تاجر سے کہا کہ غریب ہے، مفلس ہے، تنگ دست ہے، مہلت دے دو، تمہارا قرض جلدی لوٹا دے گا. لیکن اس نے بڑے تلخ لہجے میں کہا، اس نے کہا نہیں ابھی لے کر جاؤں گا ورنہ میں اس کو ذلیل و رسوا کر دوں گا. جب اس نے یہ بات کہی نا تو شیخ علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. وہ ان لوگوں کو دیکھتے جن لوگوں کے سامنے اس نے آ کے گریبان پکڑا تھا تاجر نے. جب خواجہ غریب نواز نے اپنے مرید کی آنکھ میں آنسو دیکھے نا تو آپ نے اپنی چادر زمین پہ بچھائی، جیب سے چند سکے کیا نکالے تھے، اللہ نے بھرے خزانے سے دولت عطا فرما دی. فرمایا اٹھا لے اپنی رقم. اور فقیروں کو اس طرح رسوا نہیں کرنے چاہیے تھا. اب اس تاجر نے کیا کیا، رقم اٹھاتے اٹھاتے زیادہ رقم اٹھا لی اور وہ چلا گیا. اور خواجہ غریب نواز اپنے مرید شیخ علی کو تھپکی دی. فرمایا میری بات یاد رکھنا، جب بھی بھروسہ کرنے کا دل ہونا، سہارا ڈھونڈنے کا دل ہو، یا تو خدا کی طرف دیکھنا یا محمد مصطفیٰ کی طرف دیکھنا. خواجہ بختیار کاکی علیہ رحمہ فرماتے ہیں چند دن گزر گئے تھے، معاملہ ختم ہو گیا تھا، لیکن شیخ علی کے چہرے پر کئی دن تک افسردگی پریشان رہے. وہ مایوس ہوتے تھے کہ میرے پیر بھائیوں کے سامنے اس نے آ کر میری اتنی بے عزتی کر ڈالی، مجھے رسوا کر ڈالا. خواجہ بختیار کاکی علیہ رحمہ فرماتے چند دن گزرے تھے، وہ دنیا دار تاجر پھر آیا خواجہ کی خانقاہ میں. اب کی بار وہ بڑا پریشان تھا اور آتے ہی خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں کھڑا ہو گیا. عرض کرنے لگا حضور معافی کا طلبگار ہوں، معافی مل سکتی ہے، غلطی ہو گئی تھی، بھول گیا تھا. خواجہ غریب نواز فرمانے لگے کھل کر بات کر کیا کہنا چاہتا ہے. اس نے اپنی چادر سے ہاتھ نکالا، کہا حضور خشک ہو گیا، کام کرنا چھوڑ دیا، ہاتھ میں خشک ہو گیا ہے، شل پڑ گیا ہے. حضور ہوا یوں تھا جب میں پیسے اٹھا رہا تھا نا تو اٹھاتے اٹھاتے میں نے زیادہ پیسے اٹھا لیے تھے، اس سبب سے میرا ہاتھ شل ہو گیا. خواجہ غریب نواز فرمانے لگے تو دنیا دار شخص ہے، ابھی تک دنیا میں اڑا ہوا ہے، تو کیا سمجھتا ہے کہ تیرے یہ جو ہاتھ کو شل ہوا ہے زیادہ پیسے اٹھانے کی وجہ سے ہوا؟ نہیں، یہ فقیر کے پاس جو خزانے ہیں نا یہ ذاتی نہیں ہے، تو اللہ کے دیے ہوئے خزانے ہیں. تو کیا سمجھتا ہے کہ زیادہ پیسے اٹھانے کی وجہ سے تیرا ہاتھ شل ہو گیا؟ نا نا، تو نے جو بھرے مجمع میں فقیر کو جو رسوا کیا تھا نا یہ اس کی وجہ سے ہوا ہے.
حضور معافی کا طلبگار ہو، معافی مل سکتی ہے؟ کہا اگر معافی مانگنی اس غریب سے جا کے مانگ۔ شیخ علی کے پاس جاتا ہے، ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے اگر آپ معاف کر دیں تو میری بیماری دور ہو جائے گی۔ شیخ علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ تاجر کہنے لگا آپ نے مجھے معاف کیا کہ نہیں کیا؟ شیخ علی کہنے لگے تو دنیا دار شخص ہے، تاجر ہے، تیرے دل میں پتہ نہیں کیا تصور ہے، کیا تصور لے کر تم مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، لیکن میں نے تو ہر حال میں ہی معاف کرنا ہے۔ کیوں؟ نہ میں دنیا دار ہوں نہ میں تاجر ہوں۔ اپنا خیمہ لگایا، خیمہ لگایا تو خواجہ غریب نواز عصر کے بعد بیٹھ کر رویا کرتے تھے، روتے تھے عصر کے بعد۔ وہاں پر ایک نوجوان شخص تھا، سادہ سا ہندو تھا، نون مسلم تھا، وہ چند دن کے لیے اجمیر میں آیا ہوا تھا۔ اس نے دیکھا کہ یہ جو مسلمانوں کا بابا ہے نا، یہ عصر کے بعد روزانہ روتا ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ اس کا باپ جو ہے بچپن میں فوت ہو گیا تھا اور اس کی ماں کی بس وہ تھا۔ ایک دن اپنی ماں سے جا کر کہتا ہے کہ امی جان یہ مسلمانوں کا بابا روتا کیوں ہے؟ جب بھی گزرتا ہوں رونے کی آواز آتی ہے۔ ماں کہنے لگی بیٹے مجھے نہیں معلوم کیوں روتا ہے۔ 2-3-4 دن گزرے تھے کہ اچانک اس کے دل میں تڑپ ہوئی، وہ خواجہ اجمیر کے خیمے میں چلا گیا اور جا کر اس نے عرض کی کہ اے مسلمانوں کے بابا روتے کیوں ہو، اتنا کیوں روتے ہو؟ خواجہ غریب نواز فرمانے لگے میں روتا اس لیے ہوں مجھے اپنے شیخ کی یاد آتی ہے، مجھے میرے شیخ کی محبت رلاتی ہے۔ پہلے مجھے معلوم نہیں تھا کہ محبت میں بھی رویا جاتا ہے، پیار میں بھی رویا جاتا ہے۔ میں سمجھتا تھا صرف دکھ میں، تکلیف میں، پریشانی میں آنسو نکلتے ہیں اور اسی میں رویا جاتا ہے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ محبت میں بھی رویا جاتا ہے، پیار میں بھی رویا جاتا ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ اے بابا کیا محبت میں بھی رویا جاتا ہے؟ خواجہ غریب نواز فرمانے لگا ہاں محبت میں بھی رویا جاتا ہے۔ وہ نوجوان کہنے لگا پھر مجھے بھی محبت میں رونا سکھا دیجئے، مجھے بھی رونا ہے محبت میں کہ کیسے رویا جاتا ہے پیار کے اندر، محبت کے اندر۔ خواجہ غریب نواز فرمانے لگے دو شرطیں ہیں، ایک کلمہ پڑھ لے، دوسرا میرا مرید ہو جا، آ جائے گا تجھے محبت میں رونا۔ وہ کہتا میں اپنی ماں سے جا کر پوچھتا ہوں، ماں کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے سارا واقعہ بیان کرتا ہے۔ ماں کہتی ہے میرے بیٹے تیرے دل میں جو بات آ جائے نا وہ اتنی جلدی سے نکلتی نہیں ہے، تو میرا اکلوتا بیٹا ہے، جا تیرے دل میں جو آتا ہے کر لے۔ وہ آتا ہے خواجہ صاحب کی بارگاہ میں، کلمہ پڑھتا ہے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے اور خواجہ کا مرید ہو جاتا ہے۔ اب خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں اس نوجوان کہ صبح کا ناشتہ بھی تجھے میرے ساتھ کرنا ہے، شام کا کھانا بھی میرے ساتھ کھانا ہے، فجر کے بعد جو سیر کرنی ہے وہ بھی میرے ساتھ کرنی ہے۔ اب چند مہینے گزرے تھے، یہ جب ساتھ جڑ گیا نا، نسبت جڑ گئی، پر کٹ گئے، پیار ہو گیا، محبت ہو گئی۔ جب چند مہینے گزرے خواجہ غریب نواز نے اس نوجوان سے کہا کہ جب تیری 3 دن کی چھٹی ہے 3 دن کے بعد آنا، 3 دن سے پہلے نہ آنا۔ وہ نوجوان تھا، سادہ سا تھا، لے کر چلا گیا، اپنی ماں کے پاس گیا۔ جب شام ہوئی ماں نے کھانا پیش کیا، 3 روٹیاں کھایا کرتا تھا، اب حلق سے ایک لقمہ بھی نہیں اتر رہا، ایک لقمہ بھی نہیں اتر رہا۔ ماں کے لڑکی بیٹے کیا بات ہے کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ عرض کی ماں پتہ نہیں کیا ہو گیا، کوئی خبر نہیں کیا ہو گیا۔ رات ہوئی تو سارے بستر پر لیٹ گئے، وہ نوجوان گھر کی چھت پر ٹہلنا شروع کر دیا۔ ماں گھر کی چھت پر آئی، میرے بیٹے تو نے کھانا بھی ٹھیک سے نہیں کھایا اور اب جو ہے سونے کی باری آئے تو سو بھی نہیں رہا، آخر وجہ کیا ہے؟ وہ نوجوان کہنے لگا ماں کوئی خبر نہیں کیا ہو گیا، کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا کیا ہو گیا۔ آدھی رات ہوئی، اس کی آنسو نکلنا شروع ہوئے، سحری کا وقت ہوا، اس کی چیخیں نکل گئی۔ وہ کہنے لگا میری ماں میرا گزارا نہیں ہوتا، مجھے بھی اپنے شیخ کی یاد آ رہی ہے، مجھے بھی اپنے شیخ کی یاد آ رہی ہے، آپ جاؤ ان سے اجازت لو۔ ماں جاتی ہے خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتی ہے کہ میرے بیٹے کو بلا لو۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں ابھی تو 1 دن گزرا ہے، اسے کہو 2 دن باقی ہے، 2 دن بعد آنا۔ وہ جاتی ہے، اگلے دن کی شام آ جاتی ہے، اس نوجوان کی چیخیں نکل جاتی ہے، تڑپ جاتا ہے، مچل جاتا ہے، ماں کے قدموں میں گر کر کہتا ہے کہ امی جان اب میرا گزارا نہیں ہوتا، اب اسے کہیں کہ مجھے بلا لے، اب مجھ سے رہا نہیں جاتا۔ ماں رو کر خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے، اے مسلمانوں کے بابا مجھے نہیں معلوم کہ تیرا اور اس کا رشتہ کیا ہے، لیکن میں تو ماں ہوں، جب وہ روتا ہے میرا کلیجہ پھٹتا ہے، جب وہ روتا ہے تو میرا دل بے چین ہوتا ہے، میری جسم سے جان نکلتی ہے، مجھے نہیں معلوم کہ تیرا اور اس کا رشتہ کیا ہے، اس کو اپنے پاس بلا لے۔ تو خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں کہ ماں تو اویس کرنے کی بھی ہو تو میرے نبی دیدار سے منع کر دیتے ہیں، تو ماں بن کر آئیے جا بھیج دے۔ خواجہ غریب نواز اپنے مریدوں کو سبق پڑھا رہے ہوتے ہیں، وہ نوجوان کو جیسے ہی پیغام پوچھتا ہے وہ دوڑ کر خواجہ کی بارگاہ میں آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ خواجہ غریب نواز اپنے مریدوں کو سبق پڑھا کر جب اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں اس کی چیخیں نکل جاتی ہے، رونے شروع ہو جاتا ہے۔ خواجہ غریب نواز مسکرا کر ایک جملہ کہتے ہیں، پتہ چل گیا محبت میں کیسے
پتہ چل گیا نا پیار میں بھی کیسے رویا جاتا ہے. اب مریدین کہتے ہیں جب وہ آ کر خواجہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوا نا وہ خواجہ صاحب نے اس کو دیکھا. دیکھو میرے دوستو محبت نا محبت دو طرفہ ہوتی ہے, یک طرفہ محبت نہیں ہوتی, یک طرفہ محبت نہیں ہوتی, محبت دو طرفہ ہوتی ہے. مریدین کہتے ہیں کہ جب وہ نوجوان خواجہ کی بارگاہ میں آ کر رو رہا تھا نا تو آنسو غریب نواز کے بھی نکل رہے تھے, غریب نواز بھی رو رہے تھے. میرے غریب نواز نے فرمایا کہ اے نوجوان رات کو کھانا نہیں کھایا نا تو نے؟ کہا حضور نہیں کھایا. کہا میں نے بھی نہیں کھایا. کہا پوری رات سویا نہیں ہے نا تو نے؟ کہا حضور نہیں سویا. کہا میں بھی نہیں سویا. تو ہمارے میرے دوستوں ہمارے مشائخ نے ہمارے جو ہے مرشدوں نے ہمیں زنجیروں میں باندھا ہے, محبت کا درس دیا ہے. اور میرے دوستوں یہ بات یاد رکھنا, جس کو اپنے شیخ کی یاد میں رونا آ جاتا ہے نا پھر اس کے لیے مدینے والے کی یاد میں رونا آسان ہو جاتا ہے. جڑے رہیں, اپنی نسبت قائم کر کے رکھیں, یہی نسبت قیامت کے دن انشاءاللہ ہمارے کام آئے گی. اللہ سے دعا ہے کہ میرا بولنا آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اگر دوران گفتگو کوئی غلطی ہو گئی میں توبہ کرتا ہوں, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اللہ میری اس حاضری کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.